ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ انہیں ڈبل ثواب دے گا. اسلام کی نگاہ میں اندازہ لگائیے شکشا کا کیا مہتو ہے، تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور پر تعلیم نسواں بچیوں کے تعلیم کی، کہ اسلام میں نے عام عورت، شریف عورت، آزاد عورت نہیں، بلکہ ایسی عورت جو آپ کے گھر میں جھاڑو بہارو کا کام کرتی ہے، برتن دھوتی ہے، جو خادمہ ہے، جو لونڈی ہے. اگر کسی نے کہ گھر میں کوئی لونڈی ہے، اس نے اسے اچھی تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے شادی کر لی، تو فلہ اجران. من کان عنده اما ورجل كانت عنده اما فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تعدیبها ثم اعتقها فتزوجها فلہ اجران. یہ اسلام کی نگاہ میں بچیوں کی تعلیم کی اہمیت قابل مبارکباد ہے شیخ مفیض الدین ریاضی صاحب کہ انہوں نے اس انٹیریئر علاقے میں، اس پاس باندھا علاقے میں انہوں نے جامعۃ الحسنہ کو قائم کر کے امت مسلمہ پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ پوری امت کی طرف سے قابل تبریک اور تحسین ہے. کوئی بھی پلاننگ اور کوئی بھی نقشہ انسانیت کی فلاح پر مبنی اگر تم بناؤ، اور تمہاری اس پلاننگ میں، اس خطے میں اگر عورت داخل اور شامل نہیں ہے، جو صرف نصف مجتمع نہیں، معاشرے کا آدھا نہیں، بلکہ یہ عورتیں نصف انسانیت ہے. فلاح و کامرانی کا کوئی پلاننگ کرو، کوئی بھی نقشہ بنا لو، اگر اس نقشے میں یہ بچیاں، یہ عورتیں اگر شامل نہیں ہیں، تمہاری وہ پلاننگ اور تمہارا وہ نقشہ تمہارا ناقص ہے، اور تمہارا خواب ادھورا ہے، جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہم کسی ایسے معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے جس معاشرے میں صرف مرد ہی مرد نظر آئے. زندگی کے شعبے میں جو معاشرہ صرف مردوں پر مشتمل ہو، اور جس معاشرے میں عورتوں کا کوئی شمولیت نہیں ہو. ان عورتوں نے تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کی قربانیوں کو دیکھیے کہ انہوں نے بہت سارے تعلیمی مراکز قائم کیے، بہت سارے علمی چشمے بہائے، جہاں سے تشنگان علوم نے اپنی علمی پیاس بجھائی. ان عورتوں نے اپنی محنت سے، اپنے پیسے کو خرچ کر کے، اپنی قربانیاں پیش کر کے بہت سارے علم و ادب کے گہوارے قائم کیے. اس ملک میں مسلمانوں کی جب حکومت تھی تو رضیہ سلطانہ نے دلی میں لڑکیوں کے 2 مدرسے قائم کیے، اور تاریخ کے صفحات پر جو بے شمار نام آتے ہیں، مدرسہ خیر المناظر، مدرسہ ماہی بیگم، مدرسہ اکبری بیگم وغیرہ وغیرہ، یہ وہ مدرسے ہیں جو ان عورتوں نے قائم کیے تھے. اور میں بتاؤں، آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر مدرسہ سہولتیہ موجود ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے کہ مدرسہ سہولتیہ مکہ المکرمہ کو کلکتے کی ایک خاتون سہولت النساء بیگم نے قائم کیا ہے، جو آج تک مدرسہ ہے. یہ ہے ان کا انداز. صحابہ کرام نے جس طرح علم کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کیا، اسی طرح اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی تعلیم کی روشنی سے روشناس کرایا. آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ نے اماں عائشہ کا ذکر سنا، یہ افقہ نساء العالمین تھی. ازواج مطہرات یہ عالم النساء تھی. تمام عورتوں میں سب سے زیادہ علم والی ازواج مطہرات تھی.
تابعیات میں آئیے تو سیرین، امام ابن سیرین کی بیٹی حفصہ علم حدیث کی ماہر خاتون، خود امام ابن سیرین کو حدیث اور اس کی قرأت میں کسی طرح کا اشکال ہوتا تو فرماتے کہ جاؤ حفصہ کے پاس اور پوچھو اس سے کہ اس کے سلسلے میں وہ کیا کہتی ہے، کیا علم ہے، اس کی کیا قرأت ہو سکتی ہے۔ رے بھائیو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نفیسہ بنت سکن ایک عورت سے حدیث کی روایت لی ہے۔ امام ابن حزم ہو، حافظ ابن حجر ہو، ان کے اساتذہ کی جو فہرست ہے اس میں آپ دیکھیں گے عورتیں ضرور نظر آئیں گی۔ حافظ ابن عساکر جن کی مشہور کتاب تاریخ دمشق ہے، جو ابھی 80 جلدوں میں یہ تاریخ دمشق شائع ہو چکی ہے، حافظ ابن عساکر نے 80 عورتوں سے، 80 معلمات سے انہوں نے حدیثیں لی اور علم کو حاصل کیا ہے۔ ان کی روشن تاریخ رہی ہے۔ بحیثیت ماں انہوں نے ایک نسل کی ایسے نسل کی کو تیار کیا جو جس نسل پر زمانہ ناز کرتا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ الام مدرسۃ اذا عادتها اعددت قوما یا عادت شعبا طیب العراقی۔ یہ ماں بذات خود ایک ایسا اسکول ہے کہ اگر آپ اسے سنوار دیتے ہیں تو آپ ایک ایسی قوم کو آپ نے سنوار دیا جو قوم شیریں اخلاق اور بہترین اوصاف اور صفات کی حامل قوم کو آپ نے سنوار دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ امام اوزاعی یتیم تھے، ان کی اماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور انہیں شیخ الاسلام کے مرتبے پر فائز کیا۔ امام شافعی یتیم تھے، ماں اس بچے کو لے کر اس مکتب اس مکتب یہاں تک کہ مدینہ امام مالک کے دست تک پہنچ گئی۔ امام احمد بن حنبل یتیم تھے اور بغداد کی جاڑے سرد راتوں میں کس انداز سے امام احمد بن حنبل کی ماں نے ان کی تربیت کی کہ فجر سے پہلے احمد کو جگاتی، اپنے ساتھ گرم پانی سے وضو کراتی اور اپنے گرم چادر میں لپیٹ کر احمد بن حنبل کی اماں ان کو لے کر کے مسجد نماز کے لیے جاتی تھی۔ امام بخاری کے اندر حصول علم کا شوق اور جذبہ ان کی ماں نے پیدا کیا، امیر المومنین فی الحدیث بن گئے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے رب العالمین نے محمد بن اسماعیل بخاری جو بینا تھے ان کی بینائی کو دور کر دیا اور انہیں بینا بنا دیا، اور آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چمک اور وہ روشنی عطا کی باقی دعاؤں کی بدولت کہ چاند کی چاندنی میں انہوں نے تاریخ کبیر لکھی، جس تاریخ کبیر کو لے کر ان کے استاد اسحاق راہوے وقت کے حاکم اور گورنر کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا میں آپ کو کوئی جادو نہ دکھلاؤں؟ کہا کون جادو دکھلانا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے ان کے سامنے تاریخ کبیر رکھ دی۔ سر سید کہتے ہیں کہ آج میں جس مقام پر ہوں یہ ماں کی بدولت۔ محمد علی جوہر کا یہ جملہ مشہور ہے کہ میرے دل کے اندر آزادی کی روح اور آزادی کے حصول آزادی کی تڑپ اور لگن میری ماں نے، بی فاطمہ نے، اماں بی نے، میری ماں نے میرے دل کے اندر پیدا کیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تربیت سے میں تیری انجم کے ہم قسمت بنا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت بنا۔ یہ ہیں یہ عورتیں، انہیں آپ نظر انداز کر کے نہیں چل سکتے۔ قابل مبارکباد ہیں شیخ مفیض جنہوں نے جامعۃ الحسنہ للبنات کی بنیاد رکھی اور خون جگر سے اسے سینچ رہے ہیں۔ ابھی شاید یہاں بچیاں ثانویہ تک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ تعلیمی مرحلہ آگے بڑھے گا
اور انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایسی بچیاں بھی ہمارے سامنے ہوں گی جنہوں نے صحیحین پڑھی ہوں گی، موطا امام مالک کا درس لیا ہوگا، ان عالمہ فاضلہ سے گفتگو کرنے کا مجھے ضروری موقع ملے گا۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جامعۃ الحسنہ کو مکاروں کے مکر سے، منافقوں کے نفاق سے اور حاسدوں کے حسد سے، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اس کے تمام اراکین کے درمیان اخلاص پیدا کرے اور اس ادارے کو علم و عمل کا، توحید و سنت کا ایسا مینار عظیم پہنا دے، مینار نور بنائے جس کی روشنی دور دور تک پھیلے اور دور دور سے طالبات یہاں آئیں اور اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔ Oh